اشراق کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں جائیں نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہیں، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اگر اس سے پہلے اٹھ گئے یا سو گئے تو اشراق صحیح نہیں ہوگی۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں عائشہ صاحبہ KPK سے۔ دیکھیے، اشراق کی نماز پڑھنے کا بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے، حدیث میں یہی طریقہ آیا ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہیں، ذکر کرتے رہیں، جب وقت ہو تو 2 نفل پڑھیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے اور اس میں پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، سو گیا یا اٹھ کے چلا گیا اور اشراق کے ٹائم پہ اشراق پڑھ لی، تو اشراق کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، ثواب ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو حج اور عمرے کا مکمل ثواب جو حدیث میں آتا ہے کہ وہیں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا، وہ والا ثواب نہیں ملتا، لیکن اشراق کا جو ثواب ہے وہ بہرحال مل جائے گا۔ اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، مکمل عمل نہیں ہوتا، تو جتنا ہو رہا ہے اتنا عمل کیا جائے۔ اجتماعی اور جہری ذکر کی شرعی حیثیت۔ شیخ کے پیچھے بیٹھ کر اجتماعی طور پر جہری ذکر کرنا کیسا ہے؟ شیخ سعود انڈیا سے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو چپکے سے اور عاجزی کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابہ کرام زور زور سے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے، تم ایسی ذات کو سنا رہے ہو جو سننے والا دیکھنے والا ہے، لہذا اپنی آوازوں کو پست کرو۔ اور ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ مسجد میں حلقہ لگا کے کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، صحابی رسول نے ان پہ کنکر مار کے ان کو بھگایا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ تو ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے، انفرادی کیا جائے، اصل یہی ہے۔ تو البتہ بطور تربیت کے، بطور سنت کے نہیں، خوب ذہن میں رکھیں، بطور تربیت کے ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو جمع کرے اور ان سے زور سے ذکر کروائے تاکہ ان کو ذکر کی عادت پڑے اور دل میں یعنی دھیان جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، تو وقتی طور پر اگر یہ عمل کروایا جائے اور اس کو سنت نہ سمجھا جائے تو یہ جائز ہے، یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، تربیت کا حصہ ہے۔ تو لیکن بعض علماء اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہ بھئی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی حساب سے کروا لیا جائے۔ بہرحال یہ کہ اختلافی چیز ہے، تو جب بہت بڑے بڑے علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں پھر اس عمل کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ تو اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو تربیت دینے کے لیے، ذکر سکھانے کے لیے جمع کریں اور ان سے زور سے ذکر کروائیں تو یہ تربیت کی حد تک یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی بدعت عمل ہے، آپ لوگوں کو جمع کریں، سارے جمع ہو کے یہ والی صورت پڑھیں، لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں کو اگر جمع کرتے ہیں صبح صبح، معمول ہے کہ بھئی سب صبح اٹھ کے تلاوت کریں گے اور سب کو آپ نے بٹھا دیا کہ چلو سارے صبح اٹھ کے تلاوت کرو، تو کیونکہ بچے ظاہر ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ ان کو جمع کر کے ان کو تاکہ تلاوت کی عادت پڑے زندگی بھر، تو یہ عمل تربیت کے طور پر بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو ایسے ہی ذکر بھی کروایا جا سکتا ہے، تلاوت بھی کروائی جا سکتی ہے، تو بطور تربیت کے، بطور ٹریننگ کے، بطور سنت کے نہیں، سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ اجتماعی ذکر کے حلقوں کو سنت کہتے ہیں اور دلیل وہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اجتماعی طور پر وہاں تانتا بنا کے آسمان تک چلے جاتے ہیں، اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں، تو دیکھیں تمام حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام روایتوں کا مقصد ہے تعلیم و تعلم کی محفل، جیسے اصحاب صفہ جو تھے نا، وہ تعلیم و تعلم کی محفلیں ہوا کرتی تھیں جن میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے، جیسے درس قرآن کی محفل ہے، واعظ و نصیحت کی محفل ہے، اس کو ذکر کے حلقوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آپس میں مسائل سیکھنے کے حلقے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آج کل ذکر کے حلقے ہیں، جس طرح سب گول دائرہ بنا کے یا مل کے زور زور سے ذکر کرتے ہیں، اگر یہ عمل سنت ہوتا اور حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ والے حلقے مراد ہوتے تو صحابہ میں اس کی کوئی ایک مثال تو ملتی، صحابہ میں اس کی ایک بھی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو اجتماعی ذکر کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا اور جو ہے وہ زور زور سے ان سے ذکر کروانا اور اجتماعی ہیئت میں، اور اس عمل کو سنت سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شیخ اپنے مریدوں کو ٹریننگ کی حیثیت سے، جیسے باپ اپنے اولاد کو تربیت کی حیثیت سے دن میں ایک ٹائم پہ جمع کرے، گھر میں کہ سارے بچے جمع ہو جائیں اور یہ تسبیح پڑھیں اور ان کا دھیان بٹا رہے، اس کے لیے زور سے کروا دیں، تو یہ جیسے باپ کے لیے بطور تربیت کے، اولاد کی تربیت کے طور پہ جائز ہے، تو ایسے ہی شیخ کے لیے اپنے مریدوں کی تربیت کے طور پہ بھی یہ عمل جائز ہے۔
لیکن اس میں اتنا عموم پیدا کر لینا، بعض دفعہ تو مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں مسجد میں 7:05 پہ ذکر ہوگا، تمام اہل محلہ آ جائیں، یہ صحیح نہیں ہے بالکل، یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے، خیر القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور جہر بھی مفرط نہیں ہونا چاہیے، اتنا زور زور سے جہر کے بالکل ہی، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، اس کا مطلب لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسے چیخ و چلا کے کہ بالکل دیکھنے میں پاگل لگے، یہ بھی حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ وہاں مطلب ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، کیونکہ حدیث کا یہ مطلب اگر ہوتا نا کہ اس طرح سے ذکر کرو اور لہک لہک کے چہک چہک کے کہ دنیا دیوانہ سمجھے، تو صحابہ سب سے پہلے اس طریقے سے ذکر کرتے۔ صحابہ میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح سے کیا ہی نہیں، بلکہ جنہوں نے کیا تو بعد میں جن لوگوں نے کیا تو ان پہ کنکر مارے گئے، ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا۔ تو کسی بھی حدیث کا مطلب صحابہ کے عمل سے لیا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کا مفہوم کیا لیا۔ تو اس لیے تربیت کے طور پر یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن جہر بھی مفرط نہ ہو۔ مفرط کا مطلب بہت زیادہ چیخو پکارنا شروع ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مائک آن کر دیا جاتا ہے، اس میں کون سی تربیت ہو رہی ہے بھائی؟ آپ ذکر کر رہے ہیں اور مسجد کے مائک پہ کر رہے ہیں آپ، اور مریدوں کی آوازیں مائک کے ذریعے محلے والے بھی سن رہے ہیں، یہ کون سا؟ اس میں تو تربیت کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اپنے خانقاہ کی حد تک ہو، مسجد کے اندر کی حد تک ہو، اور اس میں اگر کسی کو تربیت کی حد تک اس طرح سے ذکر کرایا جائے تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا۔ اور اگر اس میں یعنی سنت سمجھ رہے ہیں اس عمل کو، اور یا یہ کہ ذکر بہت زیادہ زور سے ہو رہا ہے، تو وہ پھر غلط ہو جائے گا، اور ساری پبلک کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسجدیں جو ہے نا، دیکھیں یہ عمل خانقاہ کی حد تک ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں اس میں نقصان یہ ہے کہ عوام جب دیکھے گی نا اس عمل کو تو وہ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں، اس لیے بعض علماء اس کے اس لیے خلاف ہیں کہ عوام یہ فرق نہیں کرتی کہ یہ تربیت کے طور پہ کروایا جا رہا ہے یا سنت سمجھ کے کروایا جا رہا ہے۔ اس لیے جیسے کوئی باپ اپنی اولادوں کو گھر میں جمع کرے ایک مخصوص ٹائم پر، تو اس میں تو تربیت کا عنصر غالب ہے، لیکن اگر مسجدوں میں یہ زور زور سے ذکر شروع ہو جائیں اور حلقے لگنا شروع ہو جائیں، ذکر گول دائرے میں بیٹھ کے سب اکٹھی آواز کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں، تو اس میں عوام تو یہی سمجھے گی نا کہ یہ ایک سنت عمل ہے، کوئی شریعت سے ثابت عمل ہے، تو عوام کے عقیدے کا بھی اس میں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس قسم کا ذکر اگر کسی نے تربیت کے طور پہ بھی کروانا ہے تو خانقاہ کی حد تک اس کو محدود رکھا جائے۔